تو ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں چھوٹے بچوں کے لیے سانس لینا یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو ان کے لیے کیا خاص ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں کیسے اس سے بچایا جائے؟ چھوٹے بچے جو تو بالکل چھوٹے ہیں ابھی، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دودھ پیتے یا شیرخوار بچے ہیں، ان کو تو آپ بالکل بھی باہر نہ بھیجیں. مطلب کہ آؤٹ ڈور ابھی جو یہ سیزن ہے اسموک کا، اسٹے ہوم اسٹے سیف. اسٹے سیف. اب بچہ جو ابھی ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اسے کرے گا. جو بڑے بچے ہیں ان میں بھی یہی آپ کے پاس ہے، ماسک، ہائیڈریشن، اور پھر اس کے بعد اسٹے ہوم. یا آپ کے لیے یہ چیز جنرلی بھی اگر پاپولیشن سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیز تو تکلیف دہ اور مشکل ہے، لیکن اس میں جو لوگ اپنے آنے والے 4 یا 5 سالوں میں اپنے آپ کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم ایک ٹرم سن رہے ہیں کہ لاہور کے رہنے والے 7 سال عمر کو کم کرتے جا رہے ہیں، جی کیا ایسا ہے؟ بالکل درست بات ہے. آپ صرف اسے لاہور سے اسپیسیفک نہ کریں، آپ جنرلی دیکھ لیں جو آپ کی جاپان ہے وہاں پہ جو ایوریج ایج کیا ہے اور پاکستان کی ایوریج ایج کیا ہے. ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کی جو کوالٹی آف لائف کم ہو جاتی ہے. بینگ مسلم تو میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ زندگی کے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ آپ کو پوری رہے گی، لیکن اس کا بھی ایک فلاسفیکل ویو ہے بہت بڑا کہ وہ جو آپ کی زندگی کی لینتھ ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں اور اس میں نہیں ڈیفائن کی گئی، اس کے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، آپ کی جو آپ نے رزق کتنا کھانا ہے، جیسے آپ کے دل نے دھڑکنا کتنی بار ہے. تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہارٹ ریٹ کو انکریز کر دیتی ہیں، تو آٹومیٹکلی اس بندے کی ایج تو شرنک کر جاتی ہے نا. اگر آپ اسے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ٹیکنیکلی تو وہ شرنک کر رہا ہے. اور جو لوگ لمبی عمر جیتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں تو موسٹ آف دا ٹائم ایتھلیٹس ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کا جو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ ہے وہ نارمل بندے سے کم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، اور اس طرح ہی اگر آپ یہ ریسرچز دیکھ لیں جاپان کی بھی، تو ان میں ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے جنرل پاپولیشن کا وہ ان نیشن سے کم ہے جن میں لائف ایکسپیکٹنسی کم ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بیسیکلی شارٹ ٹرم ایفیکٹس اور لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں؟ اسموگ ہمیں کیسے متاثر کرتا ہے؟ شارٹ ٹرم ایفیکٹ تو جو مینلی ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ایکیوٹ ریسپریٹری النس کاز کر دیتی ہے. جو یوزلی لوگ جاتے ہیں زیادہ دیر اسموگ میں یا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ 2-3 طرح کی کمپلینٹس کرتے ہیں، بے چینی، پھر ہیڈ ایک، پھر لتھارجی، جسم ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر چھاتی، کھانسی، بلغم، یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، جسے ہم اپر ریسپریٹری انفیکشن کہہ دیتے ہیں. یہ تو شارٹ ٹرم آ گیا نا. یا کسی کو ایستھما ہے تو وہ ایگریویٹ کر گیا. سائنوسائٹس ہے، ناک کے ساتھ جڑے سائنسز ہیں، ان میں سوزش آ گئی، انفیکشن آ گئی، ٹھیک ہے نا. رینائٹس ہے، ناک میں انفیکشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر لانگ ٹرم آپ بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ اس کی جو اس نے اس سال اسموگ انہیل کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اس کی جو جسم پہ اثرات ڈالے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی کوالٹی آف لائف کو اور کوانٹٹی کو شرنک کر رہی ہے. ٹھیک، اب وہ اس کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی وہ جو 4 ماہ ہیں اگر وہ ریسٹرکٹ رہا ہے اپنے ورکنگ انوائرمنٹ سے بھی تو سٹریس بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا جو فائنینشیل برڈن بھی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، کام رکا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کامن کولڈ سے کیسے ڈفر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ سمٹمز تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے سیم ہے. میں بتاتا ہوں، کامن کولڈ تو سمپل سی ہے نا، آیا، چھینکیں آئیں، زکام ہوا، اگلے دن یا دوسرے دن پیشنٹ واپس اپنی بہتری کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے نا، ریسٹ کیا وہ بہتر ہو گیا. اب یہ جو ہے یہ 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہے. اس کی پریزنٹیشن اس طرح ہے، 4 سے 5 دن بے چینی، پھر سر میں درد، جسم تھکاوٹ، کام نہ کرنے کا دل کرنا، پھر 1-8 دفعہ انفیکشن ہو جانا. اس میں جو ہے سپائکس ہیں. ایک بندہ ہے اس کا تھوڑا پرابلم ہوئی، 6-7ویں دن اس کو انفیکشن ہو گئی، وہ 7-8-10 دن لے گئی، اس کے بعد 4-5 دن بعد پھر شروع ہو گئی. اس طرح یا 2 فیزز ہیں، 2-3 ہفتے بعد پھر شروع ہوگی. جن کا اپر ریسپریٹری سسٹم آلریڈی کمپرومائز ہے، یا استھمیٹک ہے کوئی، یا جس کو پہلے بھی نمونیا ہوتا ہے، الرجیز بھی کہہ سکتے ہیں جن کو ہیں، لیکن الرجیز کا ڈفرینٹ ہے سینیریو.